بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک سوال جو آڈینس کے ذہن میں اس وقت چل رہا ہے اور بارہا وہ پوچھ بھی رہے ہیں اور اس کی جو ہے وہ کشمکش سی ہو رہی ہے کہ کیا نگران حکومت جو ہے وہ بھرتی کر سکتی ہے یا پھر یہ صرف اور صرف جو اپوائنٹنٹ جو ہے وہ ووٹ سے سلیکٹ ہونے والی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر یہ آپ پوری بات سنیے گا اور سمجھیے گا، تب جا کے جو ہے وہ آپ کو تمام جو کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہوں گے اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ اب ایک تو یہ بھی کہہ رہے ہیں مختلف جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ، فیس بک گروپس اور مختلف، یعنی ہر بندہ ہی سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے، میں نہیں کرتا، آپ سارے کرتے ہیں سوشل میڈیا کو یوز، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو افواہیں چلتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر یقین، اتنی کفیت آ جاتی ہے کہ لوگ یقین کر لیتے ہیں اور پھر بڑا ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو پاکستان کے حالات بھی اس طرح کے ہیں، واقعی ہی بہت ساری چیزیں ڈس اپوائنٹڈ کی طرف لے کے جاتی ہیں، مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہیں ڈیفینیٹلی، جس میں جابس کے حوالے سے، لیکن اوپر سے جس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ سچ ہوتی ہیں لیکن ان کو جھوٹ ثابت کیا جاتا ہے، غلط بتایا جاتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اب میڈیا کے اوپر ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو ریکروٹمنٹ کر سکتی ہے، لیکن جو پروونشنل گورنمنٹ ہے، یعنی جو صوبوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر وہ میرٹ پہ ہے، سلیکٹڈ ہے، ووٹ والی ہے، تو پھر تو وہ ریکروٹمنٹ کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ نگران سیٹ اپ ہے تو نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتی۔ تو شاہد اقبال سر، آپ جواب دے دیں اس کا کہ کیا اب جو ہے وہ نگران حکومت ریکروٹمنٹ کر پائے گی یا ریکروٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پولیس میں بھرتی ہو رہی تھی کانسٹیبل کی، وہ بڑی مقدار میں بلک میں جو ہے وہ کانسٹیبل کی جو ہے وہ بھرتی ہر ضلع میں ہو رہی تھی، اس کی ریس وغیرہ ہو رہی تھی، سارے معاملات ہو رہے تھے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو فیس 1 تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن فیس 2 کو جو ہے وہ پوسٹ پونڈڈ کر دیا گیا ہے، اور اوپر سے یہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن گیا ہے کینسلیشن آف، تو اسی طرح جو درجہ چہارم ہے اس میں جی کچھ اضلاع میں جو ہے وہ لسٹیں لگ گئی ہیں، کچھ اضلاع میں لسٹیں نہیں لگیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک جو ہے وہ دماغ پہ بوجھ سا بن گیا ہے، اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اب کوئی بھی جاب جو ہے وہ نہیں آ پائے گی، اور حالات جو ہیں وہ ملک کے بہت ہی خراب ہو گئے ہیں۔ تو میں تمام جو الجھنز ہیں، تمام جو بیریئرز ہیں، تمام جو ہرڈلز ہیں وہ، اور تمام جو ٹینشنیں ہیں وہ دور کر دیتا ہوں، کیونکہ اتھینٹک ریئلٹی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نگران حکومت جو ہے وہ ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پہ بات پوری سنیے گا۔ نگران حکومت نئی بھرتی نہیں کر سکتی، یعنی 10,000 15,000 جو ہے وہ کیبنٹ کی جس طرح میٹنگ ہوتی ہے، یعنی میں اپنی جو ہے وہ شیئر کرتا رہا ہوں، 8th میٹنگ، 7th میٹنگ، 6 میٹنگ کیبنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے 25,000 کی منظوری دی ہے، تو یہ اس طرح ان کی جو کیبنٹ بیٹھے گی وہ کیبنٹ مل کے جو ہے وہ منظوری نہیں دے سکتی۔ ہاں، لیکن دوسری جو چیز یہاں پہ ہے، لیکن جو پہلے کی گورنمنٹ جو ہے، یعنی پرویز الہی کی جو گورنمنٹ تھی، پہلے جو گورنمنٹ گئی ہے، سیٹ اپ کیا ہے، انہوں نے جو منظوری دی ہوئی ہے وہ منظوری دے کے اپروول کر کے وہ سارا کا سارا میٹر بیوروکریسی کو ٹرانسفر ہو گیا ہے، یعنی چیف سیکرٹری اسکول کو اور سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو اور ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کے پاس جا چکا ہے۔ تو وہ جو معاملہ اب جو 25,000 والا معاملہ ہے وہ تو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس آ چکا ہے، وہ کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے، یعنی کیبنٹ جو ہے جو نگران حکومت ہے اس سے نکل چکا ہے۔ لیکن یہاں پہ مجھے مزید بات کرنے دیجیے، وہ یہ ہے کہ جو بے شک جو پی ٹی آئی والے ہیں، نون والے ہیں، وہ نگران سیٹ اپ اس وقت چلے گا،
تو وہ جو نگران سیٹ اپ ہے، بے شک جو ہے وہ نگران ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بندے انہی کے ہی ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اگر نون لیگ والوں نے 3 نام دیے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے 3 دیے ہیں، چیف جو سی ایم بنے گا تو وہ انہی کا ہی بنے گا، انہی لوگوں کا ہی بنے گا۔ اور پھر آگے اگر ہم بات کریں، وہ منسٹر کے عہدے سے فارغ ہو گیا، مثلا مراد راس ہے، وہ عہدے سے اتر گیا ہے، اب وہ منسٹر آف ایجوکیشن پنجاب کا نہیں رہا، لیکن تب بھی اس کے ہر جگہ پہ رابطے ویسے کے ہی ویسے ہی ہیں۔ چیف سیکرٹری کو ابھی بھی وہ جانتا ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے رابطے ابھی بھی اسی طرح ہی اس کے منعقد رہتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ برے لوگوں کے جو اثرات ہیں، برے لوگ تو شاید چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے اثرات جو ہیں وہ تب بھی باقی رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس دنیا سے نہیں چلے جاتے۔ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو لمبی زندگی دے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں اگر نون لیگ والے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں، تو انہی کے بندے جو ہیں وہ خود سامنے نہیں آتے ہوتے، کوئی کسی اور کو کے تھرو کروا کے جابس کے اوپر سٹے آرڈر دلوا دیا، جابس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پھڈا ڈلوا دیا، کوئی پرابلم ڈلوا دی کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی اس لیے ہم نے بین کیا، یہ پرابلم کیا، تو اس طرح کا پھڈا جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ 25,000 ایجوکیٹر کی جو بھرتی ہے وہ شفاف طریقے سے این ٹی ایس کے تھرو جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کمنگ ڈیز میں آ جائے گا، اور اس کے سلیبس کے حوالے سے میری ویڈیو آنے والی ہے، اس کو آپ واچ کیجئے گا، اور اپنی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیے گا، کیونکہ میرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ چہارم کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ درجہ چہارم کی جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر اپنے ہر ضلع کے اپنے اصول ہیں، ہر ضلع کے اپنی جو ہے وہ مینرز ہیں، اپنا رول آف ریگولیشن ہے۔ دیکھیں بات سنیں، پورے پنجاب میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر درجہ چہارم کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، کچھ اضلاع میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ اضلاع میں جو ہے وہ سٹے ہو گیا ہے، کچھ اضلاع میں کینسل ہو گئی ہیں، اور کچھ اضلاع میں جو ہے وہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح کیسے ہوگا کہ کچھ اضلاع میں تو فائنل آرڈر جاری ہو گئے ہیں، کچھ اضلاع میں سٹے ہو گیا ہے، کچھ میں کینسل ہو گئی ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں، اور ان کیس ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جو کلرک ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جب میں جیسے کہتا ہوں کہ آپ سی او ایجوکیشن جا کے وہاں پہ انفارمیشن لیں، جب آپ انفارمیشن لیتے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا کہ ہم نے انفارمیشن لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جابز کینسل ہو گئی ہیں، درجہ چہارم کی جاب ختم ہو گئی ہیں۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ جو کلرکس ہوتے ہیں نا، جتنے بھی لیول کے ہیں، تو یہ بھی کرپشن میں کہیں نہ کہیں ملوث ہوتے ہیں، تو یہ بھی چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیدھی بات نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں جھوٹ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ سوچ سے زیادہ ہے۔ جھوٹ تو یوں بولا جاتا ہے نا جیسے صبح دوپہر شام کھانا یہ ہے، آکسیجن یہ ہے۔ تو اس وجہ سے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے چل رہے ہیں، تاثر یہ دیا جاتا ہے اور مایوسی پھیلائی جاتی ہے کہ شاید جو ہے وہ اب یہ جابز نہیں آئیں گی، اور وہ بھی کینسل کر دی گئی ہیں۔ پلیز